السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم ایک روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے، اس لیے روشنی اور تاریکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور علم وہ دولت ہے کہ جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا۔ علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے، علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ انسان علم ہی کے ذریعے اپنے ماں باپ کے مرتبے کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے بڑوں کا ادب کرتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے اچھے اور برے کو سمجھتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے حلال اور حرام میں امتیاز کرتا ہے، انسان علم ہی سے مؤدب ہوتا ہے، انسان علم ہی سے مفکر ہوتا ہے، انسان علم ہی سے مفکر بنتا ہے، اور انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے، اور انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے، انسان علم ہی سے محدث بنتا ہے، انسان علم ہی سے مفتی بنتا ہے، اور انسان علم ہی سے حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے شریعت مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد و عورت پر فرض ہے، کہ جیسا کہ انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے یہ اس کو شعور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کو پتہ نہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا حال کہ مسلمان علم سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کا ادب کرنا بھول چکے ہیں، بڑے چھوٹے کا ادب نہیں، چھوٹا بڑے کا ادب نہیں، ہے نا، بیٹے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، یہ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے جو ہے علم دین حاصل نہیں کیا۔ اگر علم دین حاصل کرتا تو انہیں یہ مرتبہ ماں باپ کا کیا ہے پتہ ہوتا، بڑوں کا کس طرح ادب کرنا ہے وہ انہیں پتہ ہوتا، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے یہ انہیں پتہ ہوتا۔ کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم دین کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ خود کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے،
اپنی اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے والدین اور اپنی بیوی کے سلوک کو پہچانتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اور اگر عورت علم دین حاصل کرے تو وہ اپنے شوہر کے حقوق کو جانتی ہے، اپنے بچوں کو اسلامی پرورش پر ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ گیا تو جب تک سے وہ واپس نہ لوٹ آئے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، تو وہ شہید ہے، یعنی اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے۔ یہ علم دین حاصل کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ علم دین کو حاصل کریے اگرچہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، علم دین حاصل کریے اگرچہ بھوک و پیاس کو برداشت کرنا پڑے، علم دین حاصل کرنا چاہیے اصل سے دور دراز کا، بھلے سے دور دراز کا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کریے اگرچہ مشقت اٹھانا پڑے، کیونکہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاد کرنے والے اور عبادت کرنے والوں کو حکم دے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ عبادت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حکم دے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو وہاں پہ عالم دین علماء کرام بھی موجود ہوں گے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ اے پروردگار عالم، یہ لوگ ہمارے علم کے طفیل جہاد کیے، ہمارے علم کے صدقے تیری عبادت کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عالم دین سے، علماء کرام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے علماء کرام، تم لوگ میرے نزدیک بعض فرشتوں کی مثل ہو، یعنی بعض فرشتوں کی طرح ہو۔ کیا فرمایا؟ بعض فرشتوں کی مثل ہو، لہٰذا آج تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی عالم دین کل قیامت کے دن خود تو جنت میں جائیں گے اور اپنے ساتھ لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کے جائیں گے لوگوں کو۔ یہ عالم دین علماء کرام کا مرتبہ ہے۔ اس لیے عالم دین علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور علم دین جو حاصل کر چکے عالم دین علماء کرام، علماء اہل سنت جو ہیں، ان کا ادب و احترام بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ اور علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، اتنا علم تو آپ کو آنا چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ پر اپنی زندگی گزار سکے، حلال اور حرام میں امتیاز کر سکے۔ ہم کو تجارت کرنا کیسا چاہیے، تجارت کرنے کا علم ہم کو اتنا ہونا چاہیے کہ تجارت ہم کر سکے، اتنا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم جھوٹ بول کے تجارت نہیں کر سکتے، اگر ہم جھوٹ بول کے تجارت کریں تو وہ کمائی ہمارے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ سب ساری چیزیں کا علم حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مدینہ المنورہ سے دمشق کی جامع مسجد میں، اور آپ سے عرض کیا کہ مجھے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائیے۔ میں مدینہ سے دور دراز سے سفر طے کر کے کسی دولت کی لالچ میں نہیں آیا، عزت و شہرت کی لالچ میں نہیں آیا، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سننے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پہ ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے, اللہ کے راستے پر لے جاتا ہے اس کو. اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں, یعنی اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم دین کے لیے آسمانوں میں رہنے والے اور زمین میں بسنے والے, یہاں تک کہ سمندر کی رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستارے پر حاصل فضیلت. اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں. وارث انبیاء کیا ہے؟ یہ کسی دولت کے وارث نہیں ہے, شہرت اور مال و دولت کے وارث نہیں, بلکہ انبیاء کے جو وارث ہیں, جو علماء کرام, وہ علم کے وارث ہیں. ان کا جو علم ہے وہ ان کے وارث ہیں. اس لیے علماء کرام کی عزت ہمیں کرنا چاہیے اور علم دین خوب حاصل کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ علم دین حاصل نہیں کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہے. علم دین کی ابھی آپ فضیلت سنیں, اگر ہم علم دین حاصل نہ کریں تو اس کے نقصان کیا ہے. کیونکہ علماء کرام جو ہیں, عالم دین کے فضائل جو ہیں بہت ہی ہیں, بے شمار ہیں. اور شیطان عالم دین سے بہت زیادہ ڈرتا ہے. عالم دین سے شیطان جو ہے بہت زیادہ ڈرتا ہے. ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. عابد سمجھتے ہیں آپ؟ جو عبادت گزار ہے, جو ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, لیکن وہ عالم نہیں ہوتا, اسے عابد کہتے ہیں. اور ایک عالم عابد بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے, لیکن ایک عابد جو ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے مسجد میں آپ دیکھے ہوں گے عابد ہیں, عبادت گزار ہیں, لیکن وہ علم دین حاصل نہیں کیے رہتے ہیں, ہے نا. اسی طرح کیا کہا گیا ہے کہ ایک عالم دین 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے. یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ شیطان کا داؤ عالم دین پر نہیں چلتا. شیطان کا جو سردار ابلیس ہے وہ ایک دن پانی پر اپنا تخت بچھایا اور اپنے شاگردوں سے یعنی اور شیطانوں سے پوچھا کہ آج تم لوگوں نے کون کون سا کام کیا. شیطان دن بھر میں ایک وقت ایسا رہتا ہے, غالباً عصر کے بعد کا وہ وقت ہوتا ہے, وہ پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے ابلیس, اور سارے شیطان وہاں جمع ہوتے ہیں اور وہ سب سے پوچھتا ہے کہ آج تم لوگوں نے کون کون سا کام انجام دیا. تو کسی شیطان نے کہا کہ ہم نے بھائی بھائی میں لڑائی کروا دی, ہم نے شراب نوشی میں کسی کو مبتلا کر دیا, کسی کو زنا میں مبتلا کر دیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. ان میں سے ایک شیطان ایسا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے آج ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا. کیا کہا؟ کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا. تو وہ جو ابلیس ہے اپنے تخت سے اچھل پڑا اور اس شیطان کو گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ آج تم نے بہت سب سے زیادہ اچھا کام تم نے کیا ہے. تو اور جو شیطان تھے وہ تعجب میں پڑ گئے کہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے, ہمیں شاباشی نہیں دیا ابلیس نے, اور اس نے ایک صرف طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا. شیطان ابلیس اتنا خوش ہو گیا. تو اس ابلیس نے کہا کہ میں تم کو وہ طالب علم عالم دین بن جاتا. وہ ابلیس نے کہا اگر وہ طالب علم عالم دین بن جاتا تو ہم کبھی بھی اس کو بہکا نہیں سکتے. آؤ میں تم کو اس کا تجربہ کر کے بتاؤں. تو اس ابلیس نے سارے شیطانوں کو لے کر جا کے ایک گدھے کو اچھی طرح سجا کر رات کو ایک عابد کے دروازے پر گیا. عابد پتہ چلا نا آپ لوگ کو, عابد کے دروازے پر گیا اور کہا کہ تم نے بہت زیادہ عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ عبادت کرنا بہت پسند آیا. میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے
شیطان نے کہا کہ میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے، اللہ تم کو معراج کرانے کے لیے آسمان پر بلایا ہے۔ تو وہ عابد خوش ہو گیا اور گدھے پر سوار ہو گیا، اور شیطان نے اس گدھے کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیا۔ پھر وہ شیطان اپنے شاگردوں کو لے کر گدھے کے ساتھ ایک عالم دین کے دروازے پر پہنچا۔ کس کے دروازے پر پہنچا؟ ایک عالم دین کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ شیطان نے کہا کہ آپ علم دین حاصل کیے، عبادت کیے، لوگوں کو نیک راہ بتائی، اللہ کو پسند آیا آپ کی اس طرح عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا آسمان پہ۔ تو اس عالم دین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی تم مجھے شیطان مردود معلوم ہوتے ہو، مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ ہمارے نبی آخر زمان ان کو آسمان پر بلایا گیا معراج کے لیے، اس کے علاوہ کسی کو بھی معراج کے لیے آسمان پر نہیں بلایا گیا۔ پھر وہ شیطان اپنے چیلوں کو لے جا کر وہاں سے چلا گیا اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو، ایک عابد کو ہم نے چند لمحے میں بہکا دیا، لیکن ایک عالم دین کو ہم بہکا نہ سکے۔ یہ عالم دین کی فضیلت ہے، علم دین حاصل کرنا۔ اگر ہم کریں گے تو شیطان کے داؤ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر علم دین حاصل نہیں کریں گے تو شیطان ہمیں چند لمحوں میں بھی بہکا سکتا ہے۔ اس لیے علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کے ادب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے کہنے میں کوئی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔